آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے جو خطاب کیا ہے، اس کے بعد بہت سارے حلقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ یہ خطاب اتنا واضح تھا کہ جس میں تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے ہر طرح کی غلط فہمیوں کو رد کر دیا گیا۔ ایسے حلقے جنہوں نے ریاست پاکستان اور مسلح افواج کے حوالے سے غلط خبریں پھیلانے کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا اور عوام کو گمراہ کن تاثر دے رہے تھے، ان کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اس بیان سے بھارت کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ آگے چل کے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اب تک جو بھی گفتگو کی ہے، اس میں ایک کلیئرٹی ہے، ایک تسلسل ہے۔ یہ حالیہ جو خطاب ہے، جو ظاہر ہے ارینج کیا گیا ہے ریاست کی سطح پر، اور بیرونی ممالک سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی، یہ اہم پاکستانی تھے سارے، وہاں انہوں نے دو تین چیزیں بالکل واضح کر دیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا یوں ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بیان جو ہے وہ آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے، آلدو وہ فوج کا ہی موقف ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ ایک پریس ریلیز آئی تھی، وہاں سے بات آئی۔ اب جب خود آرمی چیف کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور ان کا جو انداز تھا، جسے ہم کہتے ہیں بدن بولی، باڈی لینگویج، اس میں کلیئرٹی تھی، اس میں جوش و خروش تھا۔ کیوں تھا؟ اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیلنجز درپیش تھے ہمیں گرد و نواح کے حوالے سے، ان کے جو خطرہ ہے اس کا لیول اب کم آ گیا ہے، اس کی جو سطح ہے وہ کم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہا جا رہا تھا جی امریکہ سے کوئی فون آئے گا، جی بڑا پریشر آئے گا، جی یہ ہوگا، جی وہ ہوگا، جی وہ سارے معاملات بھی پورے طریقے کے ساتھ آزمائے جا چکے۔ آپ کے علم میں ہے کہ امریکی کانگریس مین کا وقت پاکستان آیا، اس نے ملاقاتیں کی اور روابط مختلف حلقوں کے ساتھ ہوئے ان کے۔ کہیں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو ریاست پاکستان یا مسلح افواج کے خلاف ہو۔ تو یہ تھی اس کی باٹم لائن۔ معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے، آپ کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ سارے بہتر کرتے جا رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں بہتری آ رہی ہے۔ ترقیاتی کام جو ہیں، بعض لوگوں کو برا تو لگا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی جو پیٹرول پرائس ہم نے کم کرنے تھے، وہ اس کا فائدہ عام آدمی کو دینے کے بجائے ہم بلوچستان میں سڑک بنائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ گھوم پھر کے آئیں، ترقی ہو رہی ہے نا، اگر سڑک بنے گی، ایسڈ بنے گا، وہ ترقی کی مد میں۔ تو اس تقریر کے ذریعے آرمی چیف نے بالکل واضح کر دیا، نمبر ایک، انہوں نے کہا کہ کمپنی یہی چلے گی، یہ سیٹ اپ جس طریقے سے چل رہا ہے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ترقی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ رون دی جائے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ترقی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شرم پسندوں کو خبردار کیا ہے کہ کوئی مارجن نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے دہشت گرد ہوں، وہ پہاڑوں پر چھپے دہشت گرد ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلح افواج پر یہ غالب آ جائیں گے؟ اب ان کا جو انداز ہے گفتگو کرنے کا، وہ یہ واضح کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سویئر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، جس میں اس طرح کے دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ اطلاعات یہی ہیں کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد وہ جو کامیاب آپریشن ہوا تھا، اس میں بھی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی، جس کے سبب بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکا تھا۔ تو یہ آرمی چیف نے جب یہ ذکر کیا کہ کشمیر ہماری شہر ہے، تو انڈیا کو بہت تکلیف ہوئی جی، بہت زیادہ۔ ان کے جو دفتر خارجہ کا ترجمانہ بولے گا لاؤ جی کشمیر پر تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تو ہم نے خالی کرانا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں بھی ایک لہر دوڑی ہے پریشانی کی کہ اس معاملے کو پاکستان کے آرمی چیف خود اٹھا رہے ہیں۔ تو اس خطاب سے ایک بہت زیادہ کلیئرٹی آ چکی ہے، جس سے تمام وہ عناصر جو سسٹم کے، اس ریاست کے اور مسلح افواج کے مخالف ہیں،
یا ان سے مختلف رائے رکھتے ہیں اب وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی، جس کو پاکستانی میڈیا میں نہیں لایا گیا لیکن میں آپ سے شیئر کروں گا۔ 15 سال کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے سفارتی روابط بحال ہوئے، بالکل ہوئے، یہ اچھی بات ہے نا۔ ہماری سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ صاحبہ وہاں گئی ہیں، وہاں ڈاکٹر یونس سے ملی ہیں، ان کے سیکرٹری خارجہ سے ملی ہیں، وزیر خارجہ سے ملی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ایک ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ ایک تو آپ یہ جو نیا سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ، ایک تو آپ ہم سے معافی مانگیں 1971 کے مظالم پر، بقول ان کے جو ان پر ظلم ہوا بھی ایک حد تک، معافی کا مطالبہ کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے جسے وہ تھرتھلی مچا دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے ہمارے 4.31 ارب ڈالر دینے ہیں جو ان کے ذمہ واجب الادا ہیں۔ 1971 کے بعد جب پاکستان توڑ دیا گیا، ایک سازش تھی بہت بڑی ظاہر ہے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، تو یہ اب بنگلہ دیش اب کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے جمع خرچ کیا ہے، سارا حساب کتاب لگایا ہے، تو 4.31 ارب ڈالر آپ نے ہمارے دینے ہیں، وہ آپ ہمیں دیں۔ اور جب صحافیوں سے گفتگو ہوئی، بھارتی سیکرٹری خارجہ آئے اور انہوں نے گفتگو کی، وزیر خارجہ نے بھی گفتگو کی مختلف موقع پر، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی آپ کیا اب انڈیا کی بجائے اپنا جھکاؤ پاکستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے مطالبات ہیں، اور یہ جو مطالبات ہم کر رہے ہیں معافی کا اور 4.31 ارب ڈالر کا، یہ اصولی اور جنرل مطالبات ہیں، اس پر عمل درآمد ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ بڑا پیچیدہ اور عجیب و غریب سا ہو کے رہ گیا۔ ان ساری صورتحال کو بڑے دھیان سے اور تدبر سے بہرحال اس کو ڈیل کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ یک وقت آپ ختم ہی کر دیں۔ جہاں آرمی چیف کے بیان سے بہت بڑی کلیئرٹی آئی ہے، وہاں بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ ایک نئی تشویش کی لہر بھی پیدا ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان سب کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔